أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بہنوں کو آج کی کلاس میں، آج کے سبق میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج ہم نئی سورہ کی ابتدا کریں گے، اور آج ہماری جو سورہ ہے وہ ہے سورۃ الکہف۔ جو سورۃ الکہف ہم میں سے اکثر مجھے امید ہے کہ ہم تمام ہی کے معمول میں ہوگی کہ ہم اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہوں گے، اور خاص طور سے ان کے جو شروع اور آخر کی آیات کے بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہیں احادیث مبارکہ میں، اس پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ جو سورۃ الکہف یہ سورہ نمبر 18 ہے قرآن مجید کی، اور اس میں خاص طور سے یہ مکی صورت ہے، اور اس کے علاوہ اس میں خاص طور سے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی کی مناسبت سے اس کا جو نام ہے وہ کہف رکھا ہے، کہف ہی نام سے یہ مشروع ہے۔ تو کہف کے معنی غار کے ہوتے ہیں، اور کیونکہ اس میں اصحاب کہف غار والوں کا ذکر ہے تو اسی کی مناسبت سے اس کا نام بھی کہف رکھا گیا۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اس کے پڑھنے کی بہت تاکید ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف، جس حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات کی تلاوت کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال کے جو شر ہیں اس سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن بھی اس کو پڑھنے کی خوب تاکید ہمیں ملتی ہے کہ جو بھی شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی برکت سے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ایک نور ہوگا اس سورہ کی تلاوت کرنے کے سبب۔ تو اس صورت میں خاص طور سے ایسے مضامین موجود ہیں اور ایسے اثر موجود ہے جس کی وجہ سے دجال کے جو شر ہے، اس کے جو فتنے ہیں، ان تمام سے حفاظت کا ذریعہ اللہ رب العزت ہمارے لیے بنا دیتے ہیں۔ تو اس میں یقینی بات ہے کہ قرآن مجید کا اثر تو اپنے اندر موجود ہے ہی، اس کے علاوہ اس میں کچھ معنی و مفہوم کا بھی ایسا ربط ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر غور کر کے یقین کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کرتے رہے تو اس کے اندر اس کے ایمان کی پختگی پیدا ہوتی ہے، اور مختلف جو آزمائشیں ہیں ان سے سامنا کرنے کا اس کے اندر ہمت و حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بنیادی طور پہ دیکھیں، اجمالی طور پہ، تو سورۃ الکہف میں مین 4 طریقے کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کے بارے میں۔ اصحاب کہف کے جو واقعہ ہے، جو ان کا قصہ ہے، اس میں ہمیں جو چیز دکھتی ہے وہ ان کی ایمان کی آزمائش کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے انہیں ایمان کی آزمائش کا سامنا پڑا۔ تو جو دجال کا زمانہ ہوگا، دجال جس وقت اس کا ظہور ہوگا، اس وقت بھی انسانوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا وہ ایمان کی آزمائش ہوگی، کہ اتنے فتنے ظاہر ہوں گے کہ انسان کو اپنے ایمان بچانا بہت مشکل و دشوار ہو جائے گا۔ تو خاص طور سے اس کے پہلے مضامین، جو سب سے پہلا قصہ ہے، اس میں ایمان کی آزمائش کا ذکر اور کس طریقے سے ایمان کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، ایمان کو بچانے کی کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے اس پہ ثابت قدمی رہنی ہے، اس کی ہمیں پیغام ملتا ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے اس میں، وہ بنیادی طور پہ 2 باغ والوں کا ذکر ہے، اور اس میں مال کی آزمائش کا ذکر ہے کہ جب انسان کو مال مل جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو غرور میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو تمام چیزوں کا مالک سمجھنے لگتا ہے، اس کے اندر یعنی اس کے اندر عاجزی نکل جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے تو میں سب سے زیادہ کچھ بھی کر سکتا ہوں، اسے آخرت کی یقین اس کے اندر کمزور پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ظلم و زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ مال کی آزمائش کا بھی ذکر کیا کہ مال جو ہمارے پاس اصل میں موجود ہے یہ ہماری اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہیں دیتے ہیں اور جسے چاہیں نہ دیں۔ تو ہمیں اس میں اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا قصہ ہے، اس قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں جو بنیادی موضوع ذکر کیا گیا ہے، جس آزمائش کا ذکر ہے، وہ علم کی آزمائش ہے۔ تو جو دجال کے زمانے میں ہے، اگر ہم اس سے ربط تعلق پیدا کرنا چاہیں، اس کے معنوی طور پر مفہوم کو دیکھنا چاہیں،
تو دجال کے زمانے میں بھی یہی آزمائشیں کا زیادہ تر مینلی انسان کو سامنا کرنا ہوگا. ایمان کی آزمائش ہوگی، مال کی آزمائش ہوگی کہ دجال ہر طرح کے مال دے دے گا انسان کو کہ تمہیں اولاد چاہیے، تمہیں مال چاہیے، جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، تم مجھے اپنے رب ماننے کو تیار ہو جاؤ. تو انسان کو یہاں پہ وہ بھی دیے گئے، یہاں پہ یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ مال تمام چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ پر توکل اور یقین ہونا چاہیے. تیسری چیز علم کی آزمائش ہے کہ اس قصے میں ہمیں علم کی آزمائش کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم جب وقت آئے گا اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. اور چوتھی چیز جو حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اس میں اقتدار اور جو حکومت ہے اس کی آزمائش کا ذکر ہے کہ دجال کے زمانے میں بھی تمام اقتدار اس کے پاس موجود ہوگا، تمام تر طاقتیں اس کے پاس موجود ہوں گی. تو ہم نے اس سے دھوکہ نہیں کھانا، ہم نے اس کے شروں سے کس طریقے سے اپنی حفاظت کرنی، ان تمام کا ذکر یہاں پہ ملتا ہے. تو آج ہماری انشاءاللہ اس سورہ کی ابتدا ہوگی، اور یقینی بات ہے کہ ہم سورہ کے دوران اس کے آنے والے پیغامات پہ غور کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اور ہم تمام نے اس چیز کی کوشش کرنی کہ آئندہ سے ہر جمعہ کے دن ہمارا یہ معمول لازمی ہونا چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن سورۃ الکہف ضرور بضرور پڑھیں. کہ خاص طور سے اب جو ہم جس زمانے میں ہم ابھی موجود ہیں، اتنے زیادہ فتنے ظاہر ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ابھی بھی اتنا زیادہ دشوار ہو رہا ہے. تو جب ابھی یہ حالات ہیں تو دجال کے ظہور ہوتے وقت کتنے زیادہ مشکل ترین حالات ہو جائیں گے انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور دجال یہ ایک ایسا شر ہے، ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو ڈرایا، باخبر کیا کہ اس کے شر سے بچنا. اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو کہ تحیات کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. کہ عذاب قبر، عذاب نار، اس کے علاوہ دنیا اور جو زندگی اور موت کی آزمائش ہیں ان سے، اور سب سے اہم کہ جو دجال کا فتنہ ہے اس کے شر سے حفاظت کی پناہ. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامع دعائیں، جو مسنون دعائیں، مقبول دعائیں ہمیں ملتی ہیں، تو ہم ان کا خاص اہتمام کیا کریں. ان میں ہمارے لیے دنیا و آخرت تمام کے لیے خیر و بھلائی، برکتیں موجود ہوتی ہیں. تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق. اور ایک اور پوائنٹ یہ بھی کہ کوشش کریں کہ اب تو آپ ترجمہ پڑھیں گے، آپ کے لیے اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو ایک حدیث میں اس چیز کی بھی فضیلت آتی ہے کہ جو شخص ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لے، یعنی یہ جو شروع کی آیات ہیں الحمد سے لے کے یہاں 10ویں آیات تک، ان کو حفظ کر لے، وہ بھی دجال کے شر سے محفوظ رہے گا، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم تمام انشاءاللہ بإذن اللہ ان آیات کو حفظ کرنے کا پکا ارادہ کریں کہ ہم نے اسے لازمی یاد کرنا ہے. کہ کیا بھروسہ کہ ہمارے اس یاد کرنے کے سبب ہی اللہ رب العزت ہمیں اتنے بڑے فتنوں سے بچا لیں. اور ظاہری چیز ہے جب دجال جیسے اتنے بڑے فتنے سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے، تو اس کے جو آثار ہیں، اس جیسے جو بھی فتنے ابھی ہمارے زمانے میں ظاہر ہیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ہمارے ان شرور سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں گے. تو اس نیت کے ساتھ، احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی نیت سے ہم تمام کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان شروع کی آیات کو ضرور حفظ کریں، اور اپنے گھر میں بھی گھر والوں کو حفظ کرنے کی تاکید فرمائیں کہ ہمارے گھر میں بھی بچہ بھی ان آیات کو ضرور یاد کرا ہو. کہ اب یہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم بے فکر ہو جائیں اپنے ایمان کی طرف سے، بلکہ ہمیں بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی ہم سے ہمارے ایمان کو کھینچ نہ لے. تو اللہ رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھیں. تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق. آج ہم نے انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 31 تک کرنا ہے، اور اس میں جو مین موضوع ہے ہمارا وہ اصحاب کہف کا ہی ہوگا. تو سسٹر امینہ، مس امینہ آ جائیے اور ابتدا کریں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اتارا اپنے بندوں پر کتاب. اپنے ولم بندوں پر یجعل یا عبدی؟ واحد ہے مثنی یا جمع؟ اپنے بند جی اپنے بندے پر، ہاں. اپنے بندے پر کتاب. ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنایا اس میں کوئی ہاں کمی یا کوئی ٹیڑھ پن. ہاں جی. اور اس میں ٹھیک ہے، ویری گڈ مس امینہ. اس ترجمے کو تھوڑا بہتر کریں گے، فعل کا ترجمہ سب سے آخر میں لاتے ہوئے. یجعل میں بھی فعل کو آخر میں لے کر آئیں، انزلہ میں بھی فعل کو آخر میں لے کر آئیں. جی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے
جس نے اپنے بندے پر کتاب اتارا اور کتاب کو نازل کیا اور کتاب کو نازل کیا اور نہیں اور اس میں کوئی ولم یجعل لہ، اور اس کے لیے کوئی، جی اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں بنایا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. تو یہاں پہ عوج نکرہ رکھا گیا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی، کوئی بھی کجی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. یہاں پہ ابتدائی جو شروع کی آیات ہیں اس میں خاص طور سے قرآن مجید کا تعارف اور قرآن مجید کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے. جی سسٹر شاہین کاظمی آگے کریے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. قیمن مطلب بالکل سیدھی ہے یا کیا کہیں میم اس کو؟ ہاں، ٹھیک ہونا، سیدھا ہونا، یعنی کوئی بھی سیدھا. کجی نہیں ہے بلکہ بالکل مضامین کے اعتبار سے بالکل صاف سیدھی ہے. جی، تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے جو اس کی طرف سے ہے، اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے. ٹھیک ہے سسٹر شاہین کاظمی، جی، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اتنے کا ترجمہ کریں. وہ بشر اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو ٹھیک ہے، جو کہ دیکھیں مومن خوشخبری ہیں. کا ترجمہ بعد میں لیں، اور وہ مومنین کو خوشخبری دے اچھا، اور جو، وہ مومنین کو خوشخبری دے جو ہاں جی، نیک عمل کرتے ہیں، ہاں، کہ ان لہم. کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے. ویری گڈ. یہ انا مصدر مؤول کی تعویل میں یہ جملہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے. کس کا مفعول ہے، یبشرہ کا یا ینذرہ کا؟ بشرہ کا میم. یبشرہ کا، کہ انہیں خوشخبری، وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے وہ لوگ وہ مومنین جو کہ نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے. تو یہ اس کے متعلق ہے. تو یہاں پہ بھی سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، یعنی جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی ہے. اس کے بعد اس کا مقصد کیا ہے قرآن مجید کے دو مقصد بیان کیے گئے، ینذرا یبشرا، کہ وہ لوگ جو کہ برے اعمال کرتے ہیں انہیں اپنی طرف سے سخت عذاب کی ڈرائیں، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے انہوں نے نیک عمل کیا انہیں اچھا اجر کی خوشخبری سنائیں. آگے سے میں سروج آگے کریے. ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی. گڈ، بیٹا بنا لیا. اولاد جمع نہیں ہے، واحد ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. آگے. اوکے، ویری گڈ سسٹر عروج، کافی دو آیات ہو گئی ہیں. تو یہاں پہ خاص طور سے مراد یعنی الذین سے وہ لوگ ہیں جو کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یعنی عیسائیوں کو یہاں پہ تنبیہ کی گئی ہے. جی سسٹر عذرا آگے کریے. جی، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ان کے پاس نہیں ہے کوئی علم اور نہ ان کے آباء و اجداد کے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور بہت برا ہے کلمہ جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذب، اور وہ کہتے ہیں سوائے کہ جھوٹ کے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. وہ نہیں کہتے، سنیں ان کا سوائے ترجمہ کیا کرا آپ نے؟ ان اگر نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جب بھی اللہ ہو یہ ان نافیہ نہیں. ہوتا جی ہے، اور یہاں پہ اللہ جی جو آ رہا ہے یہ حصر کا مفہوم پیدا کرتا ہے. یعنی ہم اس کو لفظاً ایسا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جھوٹ، اور اگر ہم جی حسد کے مفہوم کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ تو صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں، یعنی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ محض جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، جی استاذہ. جی استاذہ. اوکے، ماشاء اللہ. تو اس وہ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے ساتھ جب ان ہو تو یہ ان نافیہ جی ہوتا ہے اور حسر کا مفہوم پیدا کرتا ہے. آگے مس نسیم آگے آئیے آپ. جی،
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پھر شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے اس غم سے ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ بات پر ایمان نہیں لاتے۔ علم یؤمنو، اگر وہ ایمان نہ لے کر آئیں، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لے آئیں تو آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالنے والے ہیں۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ یعنی اسفن کا ترجمہ نہیں کرا آپ نے اس میں؟ غم کے مارے، یہ غم کی وجہ ہاں سے۔ جی، غم کے سبب آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی آپ ان کی فکر اور تگ و دو کی وجہ سے کہ وہ ایمان لے کر آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے اوپر غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں، یعنی ان کے اوپر بہت زیادہ اپنے آپ کو فکر وہ کر لیں۔ آگے سسٹر سیدہ اسفی آپ کریے۔ اچھا، سسٹر جی عذرا نے یہاں پہ کبورہ کا میرے خیال سے برا کرا تھا۔ کبورہ کی معنی بڑا ہوگا، برا نہیں ہوگا سسٹر عذرا، میں نے اس ٹائم نوٹ کیا پر آپ کو کہہ نہ سکی۔ جی سسٹر سیدہ اسفی آگے کریں آپ۔ جی، إنا جعلنا ما على الأرض زينة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، بے شک بنایا ہم نے اس زمین کو خوبصورت ان کے لیے تاکہ ہم آزمائے ان کو کون ان میں سے زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ اچھا عمل اچھا، کرتا ہے۔ گڈ، ایہم میں ایو کیا چیز ہے سسٹر سیدہ اسفیہ؟ ایو ندا، ندا ہے یہ؟ نہیں سوال وہ، صحیح کرا میں نے آپ سے؟ جی جی سسٹر کہکشاں، ایو کیا ہے؟ یہ اس میں استفہام ہے نا؟ اس میں استفہام ہے، ٹھیک ہے سسٹر سیدہ اسفیہ، جی یہ جی صرف جی، ایک واحد اس میں استفہام ہے کون جو کہ منصرف کون ہوتا سا ہے۔ اس میں؟ جی کون کون سا ان سا؟ میں سے؟ ان میں سے ہاں کون ہے جو کہ بہترین عمل کرتا ہے۔ گڈ، ماشاء جی اللہ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ دنیا کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو آزما لیا جائے، اور کس بنیاد پہ آزمایا جائے کہ ان میں سے کون ہے جو سب سے بہترین، سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی ہماری جو آزمائش ہے، ہماری آزمائش یہ نہیں ہے کہ کون سب سے زیادہ عمل کرتا ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اکثر عملاً، نہیں، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے کہ کوانٹٹی اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں، بلکہ انسان کے اعمال میں اخلاص کی وجہ سے کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ بہترین عمل کرنے والا بن جائے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ خالصتاً لوجہ اللہ کریں، محض اللہ رب العزت کی رضا ہمارا مقصود ہو۔ آگے سسٹر کہکشاں آپ کریے۔ جی، وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، اور یقیناً ہم جو اس میں ہے جو کچھ اس میں ہے چٹکل بنجر میدان بنانے والے ہیں۔ علیہا میں اس میں ہوگا یا اس پر ہوگا؟ اس پر۔ پھر سے کریں۔ یقیناً ہم جو کچھ اس پر ہے چٹکل بنجر میدان بنانے والے ہیں۔ ویری گڈ۔ یہاں پہ ہا کی ضمیر پیچھے کس کی طرف جا رہی ہے؟ زینت ہاں ارض کی اردت طرف جا رہی ہے۔ ویری گڈ، بالکل۔ یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ زمین کے اندر جو زینت موجود ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے۔ اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے یقین دلا دیا کہ آخرت قائم ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ جب زمین کو بالکل چٹیل میدان بنجر بنا دیا جائے گا۔ تو دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے واضح کی گئی ہے کہ انسان دنیا میں دل نہ لگائے۔ جی سسٹر سمین آگے کریے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب کہف یعنی کہ غار والے، والرقیم اور کتبے والے عجیب ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ گڈ، آگے۔ إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، جب پناہ لی نوجوانوں نے غار میں، پس انہوں نے کہا اے ہمارے رب، عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت، اور عطا ہوگا مہیا کر دینا، آسان کر دینا۔ جی، اور آسان کر دے ہمارے لیے بھلائی کا راستہ۔ ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھلائی، درستی یا بھلائی کا، ہدایت کا معاملہ
ہدایت کا راستہ مہیا فرما دے. گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اب اس آیت سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے. اور یہ جو پہلی آیت ہے اس میں تاکہ جو ضمیر مخاطب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو اصل میں یہ جو سورہ ہے اس میں اس چیز کے بارے میں آتا ہے، اس کی شان نزول میں، کہ جو کفار مکہ ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا. کہ ایک پورے لمبی احادیث ہے جس کا میں مختصراً آپ کو بتا رہی ہوں صرف، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کے بارے میں بتائیں. دوسرا ذوالقرنین حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہ وہ کون تھے جنہوں نے مشرق سے لے کے مغرب تک حکومت اقتدار کو سنبھالا. اور تیسرا سوال تھا کہ روح کیا چیز ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے روح والا جو سوال تھا اس کا تو جو جواب ہے وہ سورۃ الاسراء میں گزر چکا ہے. اور باقی جو 2 چیزیں ہیں اصحاب کہف کے بارے میں اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، وہ اس میں ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کیا یعنی آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم والے ہماری آیات میں سے بہت عجیب چیز تھے، یعنی ہمارے لیے دشواری تھی اس میں کچھ کرنے میں. تو یہاں پہ پہلے ہی اس چیز کے اوپر پختہ کر دیا گیا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت آسان کام ہے. آگے سسٹر درخشاں آپ کریے. یس میم. وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. پھر ہم نے ان کے کانوں پر ڈال دیا غار میں کئی سالوں تک گنتی کے. ٹھیک ہے. اصل میں یہاں پہ ضربنا علی آذانہم اس کے معنی لیے جاتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ تک کریں تو معنی ہوگا کہ ہم نے ان کے کانوں پہ مارا، یہی ترجمہ ہوگا. یس میم، یس میم. ضربنا ہاں، مطلب مارنا لیکن اس کا جو پہلے کا. مفہوماً معنی ہوتا ہے، اس کا مفہوماً معنی لیا جاتا ہے کہ گہری نیند میں سلا دینا. ٹھیک ہے، تو اب یس ترجمہ میم. کریں اس حساب سے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم نے ان کے کان میم تب جب مطلب آذان کے مفہوماً یا ترجمہ کان کر کی دیں آپ، بات ہوئی تو اچھا میم. تو مفہوماً کر دیں. انہیں گہری نیند میں سلا دیا یا مطلب فی الکہفی پھر غار میں. ہاں پھر ہم نے انہیں گہری نیند میں سلا دیا غار میں کئی سالوں تک گنتی کے. ہاں جی، گڈ. اب اس کا ایک اور لفظی معنی ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، مارنے کی جگہ ہم تھپ تھپانا بھی لے سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پہ تھپ تھپا کر سلا غار میں دیا. انہیں سالوں سال سلا دیا. ٹھیک ہے، اوکے گڈ، ماشاء اللہ. آگے سسٹر شمع انجم آپ آ جائیے. جی استاذہ. ثم بعثنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا امدا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ کون حزبین حزبن گروہ کسے ان کے. کہتے ہیں؟ ہاں جی، حزب مطلب گروہ نا، کون ہاں جی، گروہ گروہ، بالکل. احسا مطلب استاذہ. احصا یحصی شمار کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. اور جی یہ سر، احصا یہاں پہ اسم ہے یا فعل؟ اسم و تفضیل لگ رہا استاذہ. اسم تفضیل لگ رہا ہے، بالکل درست لگ رہا ہے آپ کو، کہ کون زیادہ بہتر شمار کرتا ہے. لما لبثوا امدن کہ وہ کتنے کتنے دن ٹھہرے رہے. ہاں کتنی مدت تک ٹھہرے رہے. ٹھیک ہے، کتنی کہ ان مدت. دونوں مطلب 2 گروہوں میں ان کو تقسیم کر کے ان میں سے کون زیادہ بہتر ہے اس چیز میں کہ وہ شمار کر سکے وہ کتنی مدت تک رہے. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. آگے سسٹر عثمہ اقبال آپ کریے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہم آپ پر ان کے قصے حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں زیادہ دی ہدایت. اور ہم نے انہیں ہدایت میں بہتر ترجمہ اور ہم کریں. نے وزدناهم ہدى اور ہم نے انہیں زیادہ ہدایت دی. نہیں، اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور ہم نے بڑھا انہیں دیا. زیادہ ہدایت بڑھا دی. ہاں جی گڈ. یہاں پہ ہدن زدنا کے لیے کیا بن رہا ہے، مفعول یا کچھ اور؟ یہ اس کی تمیز اور مفعول بن رہا ہے نا ٹیچر. تمیز مفعول تو ہم تمیز. ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ہدن تمیز ہے اس کے جی لیے کہ ٹیچر. کس لحاظ سے بڑھا دیا، اور ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھا جی دیا. ٹیچر. گڈ، ماشاء اللہ. تو مس ارم یہاں پہ آمنوا بربہم فتیتن کے لیے کیا بنے گا؟ یہ صفت بن جائے گی. یہ صفت بن جائے گا. بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. ان نوجوانوں کی صفت بیان کی گئی ہے. آگے کریں مس. وربطنا على قلوبهم إذ
اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا اذ قاموا ہوں فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تو انہوں نے کہا ہمارا رب زمین و آسمان کا رب ہے. نہیں لن سنیں ندعو، ہوگا تو نہیں ہوگا، یہاں پہ اس ظرف کے معنی ہے، جب انہوں نے کہا، جب جب انہوں نے، کے معنی ہے. سوری میں نے شاید غلط ورڈ یوز کر لیا. جب وہ کھڑے ہوئے، جب وہ کھڑے ہوئے فقالو، تو انہوں نے کہا، میں یہاں پہ بول رہی تھی، ہاں ٹھیک اچھا ہے ٹھیک ہے، سوری مس، جی جی ٹھیک ہے. بالکل ربنا درست رب مسئلہ. ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمین اور آسمان کا رب ہے. لن ندعو من دونه الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا الہن کوئی الہ. لقد قلنا اذا شططا، تحقیق، یقیناً تحقیق ہم نے کہا تب، شططا اس کا کیا ہوگا؟ شططا بیجا بات لغو بات. بیچا بات لغ بات کہہ دی. ہاں یہاں پہ اذن وہی اذن ہے جو کہ ہم نے اذن پڑھا تھا تب تو، یعنی تو تب اگر تو ہم نے نعوذ باللہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو تب تو ہم بیجا بات کہنے، لغو بات کہنے والے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جی جی میم. اوکے ماشاء اللہ مس، بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر عائشہ ندیم آپ کریے. جی عائشہ خانم. جی سسٹر عائشہ خانم ٹھیک ہے، کریں جی آپ. ہاں. ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلہہ، یہی ہماری قوم ہے جنہوں نے بنایا اس کے سوائے معبود. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ لاتے ان پر کوئی روشن دلیل. واضح فمن دلیل، گڈ. آگے. فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی، گڈ. آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پہ جو اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوا ہے تو اس میں ہمیں ایک یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے اپنے جب دیکھا کہ ان کے ایمان وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، لوگوں نے اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، ان کو مجبور کر رہے ہیں واپس اس دوسرے دین کی طرف لوٹ جانے کے لیے، تو ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لے لی. پہلی چیز تو یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں بھی اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں یہ موقع لگے کہ ہم یہاں پہ اپنے دین کو صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے تو ہمیں وہاں سے الگ ہو کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے کہیں الگ کر لینا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ صرف الگ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں اپنے رب سے دعا کرنا، اس سے مدد طلب کرنا بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر کسی بھی چیز سے بچنا ممکن نہیں ہے. یعنی نہ تو ہم کسی نیکی کے طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں بغیر یہ کہ اللہ کی توفیق ہو. تو ساتھ میں انہوں نے اس چیز کی دعا بھی کری کہ اے ہمارے رب، آپ ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے ہدایت مہیا فرما، اس کی رہنمائی فرما. تو ان کے اس عمل کی انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی خود کوشش کری، تو آگے اللہ رب العزت نے بھی ان کی ایمان کو بچایا اور انہیں سالوں سال سویا رکھا. اس میں ایک حکمت یہ بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز کے اوپر پورا قادر اور پوری قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو جس طریقے سے اتنی لمبی مدت سلانے کے بعد دوبارہ سے اٹھا سکتا ہے، تو وہی رب مرنے کے بعد بھی دوبارہ سے اٹھانے کے اوپر پوری قدرت رکھنے والا ہے. تو یہاں پہ بعث بعد الموت کا بھی ایک ذکر موجود ہمیں ملتا ہے. آگے سسٹر سما صدیقی آپ کریے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور جب تم نے ان سے کنارہ کر لیا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت سنیں کرتے تھے. ایک منٹ سسٹر سما. اذ اعتزلتموہم، ہم پہلا مفعول ہے اور ما جی دوسرا. دوسرا، دونوں کو الگ الگ رکھیں. ٹھیک ہے، اب کریں ترجمہ. جی جب تم نے ان سے کنارہ کر لیا جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ نہیں، اب کے دیکھیں سوا، ملا رہی ہیں آپ. نہیں، جب تم اور نے ان سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے. جی ٹھیک ہے، یعنی لوگوں جی سے بھی کنارہ کشی کر لی اور جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں اس سے بھی کنارہ کشی کر لی. دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب کریں ترجمہ بہتر. جب تم نے ان سے
اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا کنارہ کر لیا، ہاں تو گڈ، ویری گڈ. ہاں اب تم غار کی طرف پناہ لو، گڈ. تمہارا رب تمہارے لیے اپنے پاس سے رحمت پھیلا دے گا، ہاں گڈ. وَيُحْيِي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور وہ تمہارے لیے تمہارے کاموں میں سہولیت مہیا کر دے گا۔ ویری گڈ، آسانی کے اسباب یا سہولیت کو مہیا کر دے گا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. تو سسٹر سما یہاں پہ ینشر یہ فعل مضارع مرفوع ہے، منصوب یا مجزوم؟ مجزوم، مجزوم ہونے کی جواب کیا وجہ ہے اس کی؟ ماشاء اللہ. جواب تو کون سا فعل امر ہے جو کہ جس کے جواب میں آ رہی ہے؟ فَأْوُو، ویری گڈ، بارک اللہ فیکی. یعنی جب تم نے ان سے کنارہ کشی کر لی اور جو جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے ان تمام سے کنارہ کشی علیحدگی اختیار کر لی، تو تم غار کی طرف پناہ اختیار کر لو. اب غار کی طرف پناہ اختیار کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ نتیجتاً اللہ رب العزت تو اپنی رحمت تمہارے اوپر پھیلا دیں گے، اور یہ بھی اس کی جواب طلب کی ہونے کی وجہ سے مجزوم ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. آگے سسٹر شہناز آپ کریے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے وہ ان کے غار کے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے. وَإِذَا غَرَبَ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس کی کھلی جگہ میں ہیں. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے وہ گمراہ کرے تو پھر آپ اس کے لیے ہرگز کوئی دوست رہنمائی کرنے والا نہیں پائیں گے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. بہت خوب. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ہی ایک تجلی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہف میں سلایا اتنے لمبے مدت تک، تو اس کی ایک یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی غار کا جگہ تھی، پوزیشن تھی، وہ اس لحاظ سے تھی کہ ان کے اوپر دھوپ مسلسل نہیں رہتی تھی، بلکہ صبح کے وقت بھی ہلکی سی کترا کے نکل جاتی تھی، اور جب شام ہوتی تھی غروب کے وقت بھی وہ وہاں سے سورج وہاں سے ہٹتا ہوا نکل جاتا تھا، اور وہ اس کے درمیان میں سوئے رہے بہت لمبے عرصے تک. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ جو ان کا اتنے لمبے مدت تک سونا تھا یہ اللہ کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور جسے اللہ اصل حقیقی بات تو یہی ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے دے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا ولی نہیں ہوگا. آگے سسٹر شمیم آپ کریے. جی استاذہ. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ انہیں جاگتا ہوا گمان کریں گے لیکن وہ وَهُمْ يَقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں پلٹتے رہتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اگر آپ ان کی طرف جھانک لیں تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں اور آپ رعب میں بھر جائیں. ہاں، اور آپ ان سے دہشت میں، رعب میں بھر جائیں، یعنی ان کی دہشت آپ کے اندر طاری ہو جائے. گڈ، ماشاء اللہ. تو سسٹر شمیم یہاں پہ اپنے حالانکہ کا ترجمہ کیسے کرے؟ یہ واو کون سا ہے؟ یہ واو حالیہ. واو حالیہ ہے. ماشاء اللہ، گڈ، بارک اللہ فیکی. آگے سسٹر یاسمین رحمت آپ آئیے. جی سسٹر یاسمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ يَتَسَاءَلُونَ بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا تاکہ معلوم کر سکیں، بینہم کہ وہ آپس میں معلوم کر سکیں،
या अच्छा पूछ। ठीक है, यहाँ पे सिस्टर यास्मीन यतसाअलू कौन से बाब से है? बाबे फ़ाल से। बाब इफ़आल नहीं है। जी सिस्टर समिया कौन से बाब से है? ये ना बाबे इफ़्तिआल रुक जाएं। जी सिस्टर समिया कौन सा बाब है? चले मादा क्या है? बाब साला है ना, सीन हमजा लाम मादा के क्या है? सीन बाबे हमजा सीन लाम से मादा है, ठीक है। जी सीन हाँ जी हमजा लाम मादा है। सीन हमजा लाम जी के अलावा दो चीजें बाब वजन सीगे में एक्स्ट्रा हैं, मजीद हैं, यानी सुलासी मजीदुन फी हुआ या मुजर्रद? मुजर्रद है ना। जब दो चीजें इजाफी हो गई तो मुजर्रद कैसे बाकी रहा? मुजर्रद क्या सॉरी होता है? सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, मजीद फी किसे हो गया ना। मजीद उनफी हो गया। मजीद उनफी भी कैसा हुआ? जिसमें दो हुरूफ का इजाफा होता है। बाब इफ़आल जी तफ़ईल मुफ़ाअला, और इन तमाम में सिर्फ एक हर्फ का मुफाला। इजाफा होता है। उसके अलावा जो जी आगे बढ़े हम तफ़ाउल और तफ़ाउल, इसमें इफ्तिआल और इनफ़िआल, इसमें दो हर्फ का इजाफा होता है। तो ये दो हर्फ वाले इजाफे में अब बताएं कौन सा बाब होगा ये? तफ़ाउल, तफाउल, तफ़ाउल तफाउल, या इफ्तिआल इनफ़िआल? तफाउल बाब होगा ना। तफ़ाउल है, ठीक है। तो ये चीज़ आसानी से आप थोड़ा सा बाब को आप मुख्तसर करा करें, हिंट्स वगैरह के जरिए याद रखा करें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे दो चीज़ों का जी इजाफा हो जी रहा है मादे के 3 हरूफ के अलावा, तो ये बाब मजीद उनफी से है। 2 हरूफ का इजाफा है, हमने चेक करा, तो ये बाब तफ़ाउल से है। बाब तफ़ाउल में ये मानी पाया जाता है कि किसी चीज़ को खुद करना और साथ में दो लोगों का शरीक होना। तो सवाल करना कैसा हो कि आपस में एक दूसरे से सवाल करें, ठीक है। जी जैसे जी कुरान भाई मजीद की एक और आयत है, अम्मा यतसाअलून, यहाँ पे भी यतसाअलूना, वो एक दूसरे से किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं? तो वही है ये, ताकि वो अपने दरमियान एक दूसरे से सवाल करें। ठीक है सिस्टर यास्मीन, जी भाई चलें करें फिर से तर्जुमा। वकज़ालिका बअसनाहुम, बअसना का तर्जुमा दोबारा खड़े करना, दोबारा उठाने के मानी में करिएगा। वकज़ालिका बासनाहुम यतसाअलू बैनहुम, और इसी तरह हमने उनको दोबारा उठाया ताकि वो आपस में सवाल करें, ताकि वही पूछें। आपस में एक दूसरे से सवाल करें। गुड, सवाल करना ज़्यादा मुनासिब है, आगे करें। काला काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, उनमें से एक बोला कि क्या काला काइलुन, एक बोला कि हम कितनी मुद्दत ठहरे। नो, हम या तुम की ज़मीर का तर्जुमा कैसे करेंगी? हम तुम 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 हम कितनी मुद्दत है। मिनहु, गुड, तुम कितनी मुद्दत ठहरे। ठीक हो कालू गया, लबिस आगे। कालू लबिसना यौमन औ बादा यौम, उन्होंने कहा कि हम एक दिन या एक दिन से कम ठहरे। या एक दिन को कुछ हिस्सा ठहरे। गुड, आगे। कालू रब्बुकुम, उन्होंने कहा हमारा रब आलम, हमारा रब ही खूब जाने बिमा लबिस्तुम, जितनी देर हम ठहरे। हाँ, बेशक हमारा रब ही ज्यादा जानता है कि हम तुम कितनी देर ठहरे। गुड, माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीक। की आयत थोड़ी लंबी है इसलिए हम दो लोगों में तकसीम करेंगे। आगे से समिया आप करिए मुकम्मल आयत को। मिस ये थे कालू रब्बुकुम, तुम्हारा रब नहीं, उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने तुम्हारा रब हमारा रब ज्यादा कहा? है। जी उन्होंने जी, क्या कहा? इन्होंने हमारा बिल्कुल कहा था। ठीक है, हो सकता है गलती से कह दिया हो। यहाँ पे कुम ज़मीर मुखातिब, तुम्हारा रब। ओके, करें आगे। फबअसू फबअसू अहदकुम बिवरीकिकुम हाज़िही इलल मदीनती, बस तुम उठाओ, बस तुम भेजो, उठो, बास तैयब तुम आंसू भेजना। बस तुम इनमें अपने में से किसी एक को भेजो, बिवरीकिकुम को हम दिनार के इस तरह कहेंगे, बिल्कुल, वर्क चांदी के टुकड़े को भी कहेंगे, दीनार भी मुराद ले सकती हैं। पैसे का दिनार जो भी के उनके साथ। टाइम पे जो था उसको लेकर भेजा। पैसे या तो रुपये आप लिख लेते हैं। बस तुम में से कोई एक दिनार, इस दिनार के साथ इल शहर की तरफ, फलयंजुर अय्युहा अस्का तो आमा, फिर चाहिए कि वो देखे उन कौन
कौन ज्यादा बेहतर है खाने के हिसाब से, कि कौन सा खाना ज्यादा बेहतर है, पाकि कौन सा खाना हाँ बेहतर जी, है। गुड। फलियकुम बिरिस्किकुम मिन, फिर चाहिए कि वो ले आए खाना उससे, यानी ये गुड, वरीकी ही की जमीन, ये वरीकी की तरफ जाएगी। बिल्कुल मिनहु उस उससे, बिल्कुल। वलियतलत्तफ, नहीं नहीं और सुने, चाहिए। ये वरक वरक की वरक की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि ये तो आमन की तरफ जाएगी कि जो पाकीज़ा खाना है उसमें से थोड़ा सा रिस्क के तौर पे ले आए। अच्छा आगे करें। ठीक है। वलियतलत्तफ, और चाहिए कि वो नरमी 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 इख्तियार करें। नरमी इख्तियार करें। वला युशइरन्ना बिकुम अहदा, और नहीं वो, और हरगिज ना खबर दें तुम्हारी किसी को भी, और वो हाँ, और किसी हरगिज को ना खबर दें तुम्हारे बारे में किसी को भी। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ के बारे में जिक्र किया कि जब वो इतनी मुद्दत तक सोने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा उठाया, किस लिए, कि ताकि वो आपस में एक दूसरे से सवाल करें कि असल में वो कितनी मुद्दत रहे, यानी वो इतने लंबे अरसे तक सोए लेकिन उन्हें ज़रा भी इस चीज़ का मालूम नहीं हो सका कि वो कितने लंबे अरसे गुजर चुके हैं अब उनको उठने में और सोने से लेकर अब तक के दौरान में। तो उनमें से बाद जो आपस में उन्होंने कहने लगे कि हम या तो एक दिन ठहरे हैं या फिर एक दिन का भी कुछ हिस्सा ठहरे हैं, यानी उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो कितने लंबे अरसे तक रहे। और यहाँ पे एक और हिकमत यही बयान की जाती है कि यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने फरमाया वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, कि अल्लाह ताला उनकी करवटों को कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ फेरते रहते हैं। तो इसमें एक ये भी हिकमत पाई जाती है कि अगर इंसान किसी एक ही करवट पे लेटा रहे तो उसका एक पार्ट, अगर हम खुद भी गौर करें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अगर सोते रहें एक ही करवट पे, तुम्हारे एक बॉडी पार्ट एकदम सुन सा हो जाता है, यानी जैसे खून का दौरानिया वहाँ पे बहुत कम हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनको गार में जब वो सो रहे थे तो उस कैफियत को भी इस तरीके से बयान किया कि अल्लाह ताला हम उनको नुक़ल्लिबुहुम, हम उनको दाईं तरफ और बाईं तरफ फेरते रहते हैं, पलट करवटें दिलाते रहते हैं। तो उस वजह से भी उनको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो कितने मुद्दत तक रहे। फिर आगे उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि हमारा रब, तुम्हारा रब ही ज़्यादा जानता है कि हम कितनी मुद्दत ठहरे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिमुल ग़ैब है, उन्हें तमाम चीज़ों का इल्म है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ को बखूबी जानने वाले हैं। और आगे एक और चीज़ यहाँ पे ये मिलती है कि उन्होंने जब खाना लेने के लिए भेजा तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ज़िक्र किया कि अय्युहा अज़का तआमन, कि कौन सा सबसे पाकीज़ा खाना है उसको ज़रूर देखें। फलियंजुर, पर उसे चाहिए कि वो देखे कि कौन सा खाना ज़्यादा पाकीज़ा है। तो यहाँ पे एक हिकमत, एक अमली नुक्ता हमें ये भी मिलता है कि हमें भी जब भी हम किसी बाहर खाना खाने जाएँ या कुछ करने जाएँ तो हमें भी इस चीज़ का पहलू इख्तियार करना चाहिए कि हम अपने खाने को पाकीज़ा रखें। हमारे घर के खाने भी पाकीज़ा होने चाहिए, हलाल होने चाहिए, और अगर बाहर जाएँ तो ख़ास तौर से इसका एहतमाम करना चाहिए कि हमारे खाने में कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जो कि नापाकीज़ नापाक हो। तो एक इस चीज़ का भी इशारा मिलता है और इसका पूरा वाक़या है, कोशिश करिएगा अगर आप लोग खुद से पढ़ें कि यहाँ पे उन्होंने, चलें यहाँ पे असल में उन्होंने जब उन्होंने भेजा उसे, चलें आगे मैं करती हूँ फिर हम इसको ज़िक्र करेंगे। जी सिस्टर आफिया परवीन, करिए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा। बेशक वो तुम्हारी खबर पालेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे, तुम्हें लौटा लेंगे अपनी मिल्लत में, और इस औ सूरत में युईदू, तुम, औ का तर्जुमा, या फिर या तुम्हें लौटा लेंगे अपनी मिल्लत में, और इस सूरत में तुम हरगिज फलाह नहीं पाओगे। माशा अल्लाह बारिकल्लाहु फीकी। यहाँ पे उन्होंने जो जिक्र करा था वला युशइरन्ना बिकुम अहदन, उसकी इल्लत बयान की गई है कि अगर उन लोगों को मालूम चल गया तुम्हारे बारे में तो वो तुम्हें या तो रजम कर देंगे, क्योंकि वो अपने ईमान की हिफाजत करके उस दकियानूस जो बादशाह था उससे बचकर आए थे, तो अगर उसको पता चल गया कि ये लोग छुपे हुए थे वहां पर तो तो वो उन्हें रजम ना कर दें, और अगर रजम नहीं किया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो दोबारा से उनको अपनी मिल्लत पे लौटा लें, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का मालूम नहीं था कि इतने मुद्दत गुजर चुके हैं। तो इस वजह से वो उस बादशाह की वजह से इस चीज़ को नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि वो कौन है। तो आगे सिस्टर हलीमा नासिर आप करिए। जी। वकज़ालिक अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन। इसी तरह हमने आगाह किया उनको ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा बरहक है,
وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، جب وہ ان کے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، انہوں نے کہا بناؤ ان کے اوپر کوئی عمارت، ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب جاننے والا ہے انہیں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ان لوگوں نے کہا جو ان کے معاملے پر غلبہ پا گئے کہ ہم ضرور بضرور ان پر ایک سجدہ گاہ بنائیں گے۔ ماشاء اللہ، گڈ، بارک اللہ فیک۔ یعنی جب اتنی مدت گزر چکے تھے اور جب وہ دوبارہ سے سو کر اٹھے تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بدل چکا تھا، اور وہ ظالم نہیں تھا بلکہ وہ بھی وہ جو دین فطرت ہے اسی کے اوپر قائم تھا۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ لوگ ہیں، یعنی جب ان کی جو سکہ تھا چاندی کا، اس کو دیکھ کے لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ سکہ تو ابھی کے زمانے کا نہیں ہے بلکہ یہ تو 23 سالوں پرانے کا ہے۔ تو اس سے لوگوں کو جب معلوم چلا تو انہوں نے اس چیز کے اوپر وہ جھگڑنے لگے کہ ان کے معاملے کے بارے میں کہ ہم ان کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی بنیاد بنائیں گے۔ تو جن لوگوں نے ان کے اوپر غلبہ پایا ان کے معاملے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس کے اوپر کوئی سجدہ گاہ بنائیں گے۔ تو یہ جو کہف والے تھے یہ واپس آئے تھے اور پھر واپس سے کہف میں ہی جا کے وہ پھر سو گئے تھے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے موت دی۔ آگے سسٹر عزرا آپ کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ رابعهم قلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم قلبهم رجما بالغیب، اور وہ کہیں گے کہ 3 میں سے چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 ہے اور چھٹا ان کا کتا ہے، بنا دیکھے بات پھینکتے ہیں بنا اور کہتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ 7 ہے، بنا اور وہ دیکھے کہیں گے کہ بات 7 ہیں۔ پھینکتے ہیں، اور یقولون السبت والثامنہم کلبہم، اور کہیں گے کہ 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اور کہہ دیں گے، آپ کہہ دیں گے میرا رب کہہ خوب جانتا دیجئے ہے ان کی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور صرف تھوڑے جانتے ہیں، ہاں، ما تھوڑے یعلمہم ان کے بارے میں سے کوئی نہیں جانتا مگر بہت کم، یعنی بہت کم ہی لوگ ان کے جی بارے میں علم رکھتے ہیں۔ آگے جی فلا تمارے فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا، بس بحث کے سوا ان کے بارے کوئی جھگڑا نہ کریں اور نہ پوچھیں ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، گڈ، ان کے بارے ماشاء میں ان اللہ، میں سے بارک کسی اللہ سے۔ فیک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کے بارے میں اشارہ کیا کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، بلکہ جو اصل مقصد تھا وہ چیز واضح ہونا چاہیے کہ وہ لوگ، ان کا مقصد کیا تھا اور وہ کس وجہ سے غار میں جا کے انہوں نے پناہ اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت فرمائی۔ تو اس بحث میں ہمیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہم بھی اس پہ گفتگو کریں، ہمارا بھی اصل مقصد ہونا چاہیے کہ ہم بھی ان کے جیسے عمل کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ آگے سسٹر ریشما آپ کریے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز نہ کہنا کسی کام کو کہ میں کل کو یہ کروں گا، میں کل یہ کروں گا۔ گڈ، ضرور لا الا تقولن، ٹھیک ہے۔ جی، میں ضرور یہ ہرگز نہ کہنا، یعنی بے شک ہرگز۔ میں فاعل ذالک غدا، اس چیز کو کل کرنے والا ہوں۔ جی جی جی، بے شک میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں، یہ کل بس کرنے سسٹر والا کیا ہو ہوں۔ گیا؟ انی فاعل ذالک، بے شک میں سے کرنے جی، والا ہوں غدن، کل۔ میں کل کو یہ کرنے والا ہوں، یا ہاں بے جی، شک گڈ، میں اس ماشاء اللہ، کو کل کافی کرنے ہے، جی ایک آیت مکمل، بارک اللہ فیک۔ آگے سسٹر خدیجہ آپ کریے۔ جی میم، اللہ ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، وذکر ربک اذا نسیت، اور یاد کرو اپنے رب کو اگر وہ
اگر وہ تمہیں بلا دے کل اور کہو نہیں، اذا نسیتا سنیں، اگر کے معنی کیسے کر رہی ہیں اذا کو؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، جب وہ تمہیں بلا دے. ہاں جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو جس وقت تم بھول جاؤ، یعنی جب بھی اللہ کی طرف سے بھول کا شکار ہو جائیں، غفلت کا شکار ہو جائیں تو فوراً اپنے رب کو یاد کر لو. آگے وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو قریب ہے کہ وہ ہدایت دے دے گڈ، ماشاء میرا اللہ. رب. امید ہے کہ میرا رب قریب ہے کہ وہ اس منہاج رشد سے ہدایت دے. گڈ، ماشاء اللہ. تو یہاں پہ بھی ایک اہم نقطہ ذکر کیا گیا شان نزول کے حساب سے کہ اس سے مفہوم تفاسیر میں اس چیز کا ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار مکہ نے ان لوگوں اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں کل کو یعنی وحی کے ذریعے پھر تمہیں بتا دوں گا ضرور. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ آگے تاکید فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ آپ کسی بھی چیز کو ایک دم یقینی طور پہ نہ کہیں کہ یہ چیز میں کل کرنے ہی والا ہوں، بلکہ ساتھ میں اس چیز کا اضافہ کریں کہ اگر اللہ نے چاہا. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول کے سب انہوں نے جب انشاء اللہ نہیں کہا تو اس وجہ سے تفاصیل میں آتا ہے کہ پھر اگلے دن وحی نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد وحی آئی. تو اس چیز کا ہمیں بھی تلقین ملتی ہے کہ انسان ہر ایک مسلمان کو کسی بھی آئندہ ہونے والے کام کو یقینی طور پہ حتمی طور پہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس سے ضرور کل کر لوں گا یا میں نے کرنا ہے اس طریقے سے، بلکہ ساتھ میں اس میں انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا اس لفظ کا بھی اضافہ ضرور کرنا چاہیے. اور آگے کریں سسٹر کشور. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ ٹھہرے اور وہ غار میں 300 سال اور 9 سال زیادہ اور 9 سال زیادہ ٹھہرے غار میں. ہاں وہ 309 اور غار سال میں اس میں ٹھہرے. 309 سال ٹھہرے الگ طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، ملا دیں آگے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے، جتنا وہ ٹھہرے جتنا وہ ٹھہرے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہی ہے. ابصر بھی وہ اسمی، کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولیوں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ولی ہے اور ولی نہیں. ما لہم تمہارے لیے اس کے علاوہ اور تمہارے لیے اس کے علاوہ لہم سوری ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہوتا، ولا یشرک فاعل ہوگا اور وہ شریک اپنے نہیں ہوتا. کرتا معروف ہے. ہاں ٹھیک ہاں ہے، وہ اپنی شریک نہیں حکومت ہوتا. میں کسی بھی چیز کو کسی بھی ایک کو شریک نہیں کرتا. اللہ رب العزت واحد و تنہا ہے. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. یہاں پہ ابصر بھی و اسمع، مس ادیبہ یہ کون سے افعال ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ مجھے ترجمے سے تو یہ اسم تفضیل لگتا ہے لیکن وزن نہیں ہے. میں نے سوچ رہی تھی نہیں سسٹر مبین کیا ہے یہ ابصر بھی و اسمع؟ مس یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ امر ہے. عمل لگ رہا ہے آپ کو؟ جی غلط لگ رہا ہے. باقی جی فعال سسٹر سے امر نہیں ہے. اسم فعل امر ہے. کیا ہے؟ اسم فعل نہیں، یہ افعال تعجب میں سے ابصر بھی، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے، وہ اسمع اور کیا ہی سننے والا ہے. ما افعلہ اور افعل بھی، یہ دونوں افعال التعجب میں ہم نے دیکھے تھے ہر ویسے طریقے سے، وہ ہیں یہ. جی سسٹر مبین آگے کریں. جی مس. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ پڑھیے اس میں سے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کتاب نازل کی گئی. نہیں، وہی جو وحی من کی کتاب گئی. ربی کا ترجمہ کیسے کریں گی؟ آپ کے رب کی کتاب میں سے، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ پر وحی کی گئی اسے پڑھیے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں.
वलन तजिद मिन दुनिही मुल्तहदा, और आप हरगिज उसके सिवा कोई पनाहगाह नहीं पाएंगे। गुड, माशाअल्लाह जी। मिस अदीब आगे करिए। मजीद हमारी जी 3 आयत बाकी हैं बस। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि। आप अपने आप को उन लोगों के साथ रोक के रखिए जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। युरीदूना वजहहु, वो उसकी रज़ा चाहते हैं। वला तादु ऐना का अनहुम, और आप उनकी तरफ अपनी आंखें ना लंबी करें। यादू अदा यादू, जो ये ऐना मानी क्या थे? हाँ जी, ज्यादती करना, ठीक है, ज्यादा करना यानी यानी उनकी तरफ ना अपनी आंखें लंबी करें। तुरीदु ठीक जीनतल है। हयात दुनिया, तुम दुनियावी जिंदगी चाहते हो। वला तुती मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना, और आप ना माने उसकी बात जिसके दिल को हमने गाफिल कर दिया, जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया। वत्तबा हवाहु, और जो पैरवी करता है, और जो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है, वह कान अमरुहु फुरुता, और उसका काम हद से बढ़ा हुआ गुड, था। माशाअल्लाह। आदा यादू के मानी सरकशी करने के मानी में आते हैं, यानी हद से गुजर जाने के मानी में। तो यहाँ पे असल में वो उससे मफहूमन अगर हम निकालें तो मतलब हो जाएगा कि उनकी तरफ से अपनी निगाहों को दूर ना करें। वला तादु ऐनाका अन्हुम, ठीक है, अपनी ठीक है। निगाहों को उनकी तरफ से दूर ना करें, हटा ना लें, ये मुराद होगा फिर। यानी अपने आप को खास वो उन लोगों के साथ बिठाए रहें, उन लोगों के साथ अपने आप को जमाए रहें जो कि अपने रब को सुबह व शाम याद करते हैं। और ये याद करना भी पुकारते हैं, किस वजह से पुकारते हैं? उसकी रज़ा को हासिल करते हुए, उसकी रज़ा चाहते हुए। तो हमें भी ख़ास तौर से इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए कि ख़ास तौर से अब तो जो फितनों के ज़माने हैं उसमें हम अपने आप को नेक लोगों की सोहबत में जमाए रखें, हम नेक लोगों की मजलिस में शिरकत करते रहें, हम नेक लोगों की सोहबत को इख्तियार करें। यही हमारे लिए इंशाअल्लाह फितनों से बचने का ज़रिया होगा। और उन लोगों की पैरवी ना करें जिनके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है। यानी वो लोग जैसे आजकल नामो निहात के जो फिल्म एक्ट्रेसेस होते हैं, लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, मेंटर मानते हैं। तो उस चीज़ की तरफ भी हम अगर इशारा लें तो हमने ऐसे लोगों की इताअत भी नहीं करनी, ना ही उनके नक्शे कदम पे चलना है। आगे सिस्टर समीना आप करिए, आपकी तो हो नहीं गई थी। जी नहीं, मैंने भी करना है जी। चलें करें। आगे कुल्लिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, और आप कह दीजिए कि हक है तुम्हारे रब की तरफ से। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, और जो चाहता है कि वो ईमान लाए, और हाँ, बस जो चाहता है कि वो ईमान लाए, और जो चाहता है कि वो कुफ्र करे। वो फमन शाअ फलयुमिन, नहीं सिस्टर समीना क्या कर रही हैं? मन कौन सा है ये? जो मन कौन मसूला सा है है? ना। नहीं, मन मौसूला तो है लेकिन किस चीज़ का मानी दे रहा है? चलें, अदा तो शर्त है, मैं मज़ीद ताक़ीद नहीं करती क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, लिंक उसके लिए चाहिए होगी। अदा तो अच्छा शर्त है, मन शाअ, अच्छा जो कोई चाहे, फलयुमिन, तो अच्छा, उसे जो चाहिए कि कोई वो ईमान ले चाहे आए। कि वो ईमान लाए, और नहीं, जो कोई जो चाहे वो ईमान ले आए। वमन जो चाहे शाअ वो ईमान फलयकफुर। लाए, और जो चाहे वो कुफ्र करे। हाँ जी, गुड। इन अतदना लिलज़ालिमीना, और बेशक हमने तैयार कर रखी है जुल्म करने वालों के लिए आग। अहाता बिहिम सुरादिकुहा, और घेरे हुए है उसकी कनातें या लिपटें उन्हें। व इन गुड। यस्तगीसु युगासु बिमा इन कल मुहल यशविल वजूह, और वो फरियाद करेंगे फरियाद रसी किए हुए उसकी मानद उसकी। अगर वो फरियाद रसी करेंगे तो उनकी अगर फरियाद रसी की जाएगी। यानी अगर अगर वो वो फरियाद गिड़गिड़ाएंगे तो रसी उनकी उसका करेंगे, जवाब किस तरीके से दिया जाएगा? युगासु। जी, अगर वो फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद रसी की जाएगी बावजह बिमा साथ बिमा उसके। इन, उस पानी के जरिए, कल मुहली, जो कि किसकी तरह होगा? जी बेशक कितनी बुरी
डालने कहाँ वाली। पहुंच गई सिस्टर? कलमोहल यशविल वजूह, मोहल कहते हैं पिघले हुए तांबे की तरह। ठीक है, अच्छा, काफ हर पे तस्बीह, मोहल कहेंगे पिघले हुए तांबे को। यानी एक ऐसे पानी से करी जाएगी उनकी फरियाद रसाई जो कि उबले पिघले हुए हुए तांबे तांबे की के तरह साथ होगा। भून हाँ जी, डालेगी। जी, उबले हुए तांबे की यशविल वजूह। भून डालेगी उनके चेहरों को। कितनी ही बुरी गिने की चीज है वसाअत मुर्तफका, और कितनी ही बुरी आरामगाह है। बिल्कुल, माशाअल्लाह बारकल्लाहु फ़ीक। यहाँ पे अल्लाह ताला ने, क्योंकि दुनिया में इंसान को इम्तिहान के लिए भेजा गया, तो यहाँ पे इंसान को इख्तियार दिया गया है कि इंसान अपनी इख्तियार के तौर पर चाहे तो ईमान लेकर आए, चाहे तो कुफ्र लेकर आए, कुफ्र इख्तियार के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने साथ में इस चीज़ का जिक्र भी कर दिया कि जो कोई शख्स भी कुफ्र करेगा, जुल्म करेगा, तो उसको जहन्नम घेर लेगी। उसके लिए जहन्नम तैयार करी हुई है। आगे 2 आयत बाकी हैं, सिस्टर शमा परवेज़ करें। जी हाँ मैम, ऊपर करना होगा ना? हो गई है, ऊपर देखें आप। ओके। वकुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, कह सिस्टर दीजिए शमा ये कहाँ हक। पढ़ रही हैं? इन्नल्लज़ीना मैम आमनू व अमिलुस्सालिहाति, आयत नंबर 30। मैम ये ऊपर से नहीं होगा, 29 तक ही दिख रही है ना? जी आपका नेट का मसला है सिस्टर शमा। सिस्टर हाजरा सलमान आप करिए। जी। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुदीउ अजर मन अहसन अमला। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले किए, बेशक हम नहीं ज़ाय करेंगे अजर जो अमल जो अच्छा किया उन्हें अमल के एतबार से। मन अहसन अमलन, हम उस शख्स के अजर को ज़ाया नहीं करेंगे जो कि बेहतरीन अमल करता है। ठीक है, अजरमन, यहाँ पे अजरा के बाद मन इसके लिए मुज़ाफ इलैहि है, और आगे फिर उस तरीके से आगे मिला लें। गुड, आगे सिस्टर शेख आरिफ आप करिए। जी। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन। यही वो लोग हैं जिनके लिए हमेशगी की जन्नत है, नहरें बहरी होंगी उनके नीचे से, वो पहनाए जाएंगे उसमें सोने के कंगन। वयल्बसूना सियाबन खुदरन मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, और वो पहनेंगे उसमें सब्ज कपड़े बारीक रेशम के और मोटे रेशम के तकिया लगाए होंगे उसमें तख्तों पर। निअमत सवाब, क्या ही बेहतरीन बदला है, वह हसनत मर्तफका, और क्या ही बेहतरीन रहने की जगह है। माशा अल्लाह बारिकल्लाहु फ़ीक, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने पहले असहाब कहफ का जिक्र करा, उनके बारे में बताया कि वो किस तरीके से वो ईमान लेकर आए, और साथ में अल्लाह ताला ने इस चीज़ का इख्तियार भी लोगों के सामने कर दिया कि जो चाहे वो ईमान ले आए, जो चाहे कुफ्र कर ले, और साथ में ईमान लाने वालों कुफ्र वालों का अंजाम भी जिक्र कर दिया कि जो कुफ्र करेंगे उनके लिए तो जहन्नम तैयार की गई है, और उसके बिलमुकाबिल अगर ज़िद में देखा जाए जो लोग ईमान लेकर आए उन्होंने साथ में नेक आमाल भी करे। यहाँ पे एक और चीज़ भी हमेशा गौर रखें कि जब भी हमें ईमान का आता है, साथ में अमिलुस्सालिहाती की भी क़ैद होती है कि सिर्फ ईमान नहीं बल्कि नेक आमाल करने वाले भी होने चाहिए। ईमान मोमिन की खुसूसियत ये होती है कि वो नेक अमल करने वाला हो। तो वो लोग जो कि ईमान लेकर नेक अमल करे, तो उनके अजर को, वो लोग जिन्होंने बेहतरीन अजर किया उनके अजर को ज़ाया हरगिज़ नहीं किया जाएगा, और उनके लिए हमेशगी की बाग़ात होंगी कि चाहे अगर इन दुनिया में इंसान को थोड़ी सी मुश्किलात और मसाइब का शिकार होना पड़े, थोड़ी सी आजमाइश उसके ऊपर आ जाए, लेकिन असल जो अंजाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेकोकारों और मोमिनीन के लिए ही होगा। तो हमें भी दुनिया फ़ानी से नज़र हटा के आखिरत के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। इंशाल्लाह क्लास एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।